الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی مشہور اور معروف قول ہے جو ہم سب کے لیے اس زمانے میں بھی مشعل راہ اور کامیابی کی ضمانت. حضرت عمر جب امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو اپنے ساتھ کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نصیحت فرمائی اور کہنے لگے: اے لوگو، یاد رکھو یہ عزتیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ رفعتیں اور بلندیاں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ عزتیں جو اللہ تعالی نے عطا کی ہیں، یہ 3 بر اعظموں پر اللہ تعالی نے ہمیں جو حکومت عطا کی ہے، یہ مال غنیمت کے انبار جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیے ہیں، یہ خالصتاً اسلام کی وجہ سے عطا کیے. اور یاد رکھنا، جس دن ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے میں اپنے لیے عزتیں تلاش کرنا شروع کی تو اللہ تعالی لازماً ہمیں ذلیل کر کے رسوا کر کے رکھ دے گا. اسی قول کے آئینے میں اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم عزتیں کہاں تلاش کر رہے ہیں، ہم کامیابیاں کہاں تلاش کر رہے ہیں، ہم بلندیاں کہاں تلاش کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے لیے کامیابیاں اور اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش کر رہے ہیں؟ جتنے بھی مسائل اس وقت ہمیں درپیش ہیں، ہم عزتیں اپنے لیے اسلامی وضاقتہ میں تلاش کر رہے ہیں یا فرنگی لباس پہن کر خود کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، 11 پیوند لباس میں لگے ہوئے. حضرت عمر اس دنیا سے گئے 14 پیوند لباس پر لگے ہوئے. لیکن آج ہم محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم والے لباس میں، ان کی وضاقتہ میں، ان کی شکل و صورت میں اپنے لیے عزتیں تلاش نہیں کرتے. فرنگی لباس پہن کر جو غیرت اور حیا سے عاری ہوتا ہے،
اس میں اپنے لیے عزتیں تلاش کرتے ہیں۔ آج ہم دوسروں کے طور طریقے پہ چل کے اپنے لیے حکومتیں تلاش کرتے ہیں، سرداریاں تلاش کرتے ہیں۔ ہماری بستیوں میں رہنے والی 90% ہماری بچیاں آج مردوں والا لباس پہن کر اپنے لیے عزتیں تلاش کرتی ہیں، اور غیرت کا ایسا فقدان ہے، والدین ایسے بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں، دیوس بن چکے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے نوجوان لڑکے کون سا لباس پہن رہے ہیں، ہماری بچیاں کون سا لباس پہن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عزت والا، غیرت والا، حیا والا، تقوی والا لباس عطا فرمایا، لیکن آج ہمیں اس میں اپنے لیے عزتیں نظر نہیں آتی، بے حیا ہونے میں عزتیں نظر آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اور اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار آگاہ کیا، خبردار کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہوں گے، برسیں گے تمہارے گھروں کے اوپر، تھمنے اور رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فتنے تمہارے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، آفر کیے جائیں گے تمہیں فتنے، تمہیں گمراہیاں سجا دجا کر اور نت نئے ناموں کے ذریعے سے پیش کی جائیں گی، تمہیں للچایا جائے گا، ڈریم 11 کے تمہیں خواب دکھائے جائیں گے کہ اگر تم اس جوئے اور سٹے میں پیسہ لگاؤ گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے، بے حیا ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عزتیں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں آگاہ کر دیا، یہ کہہ دیا کہ قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا، گمراہیوں سے اور رسوائیوں سے بچو گے۔ لیکن ہم اتنے ناآشنا، نابلد اور ناواقف ہیں قرآن و سنت سے، تھوڑا بہت اگر یہی اپنی اسی بستی میں آج جائزہ لے اپنے نوجوان بچے بچیوں کا، قرآن جو نسخہ کیمیا ہے، نسخہ ہدایت ہے، کامیابی کی ضمانتیں دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لفظ قرآن کا ہی مطلب آج اپنے نوجوان بچیوں سے پوچھیں، اپنے نوجوان بیٹوں سے پوچھیں تو لفظ قرآن کا ہی مطلب پتہ نہیں۔ پرسوں ہم نے مختصراً سروے کیا تھا 20-25 نوجوانوں میں شہر میں، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ لفظ قرآن کا مطلب بتائیے۔ 25 میں سے صرف ایک نوجوان تھا جس نے یہ کہا کہ قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ 24 کو خبر ہی نہیں تھی۔ اب جو آئین اور دستور ہمیں اللہ نے دیا، ہمیں اس آئین کا جو نام ہے اس کا مطلب پتہ نہیں، یہ قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہمیں اس کی ہی خبر نہیں۔ تو کہاں سے ہم کامیابیاں پائیں گے، کہاں سے ہم فلاح پائیں گے، کیسے ہم رسوائیوں سے بچیں گے؟ حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ اسلام کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر جہاں بھی اپنے لیے عزتیں تلاش کرو گے، لازماً اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آج جو کوئی بھی نکلتا ہے اور ہانکتا چلا جاتا ہے بھیڑ بکروں کی طرح ہم لوگوں، اور کہتا بس میرے ساتھ آ جاؤ، سڑکیں دلواؤں گا، پانی دلواؤں گا، بجلی دلواؤں گا، یہ اور وہ دلواؤں گا، ٹھوکریں کھانے کے باوجود ہم پھر ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نہیں کوئی اب عام آیا ہے، پہلے خاص تھے، اب عام آئے ہیں، اب شاید ہم فلاح اور کامیابی اور ترقی پائیں۔
وہ ہمیں سرکس دکھاتے ہیں، ہمیں للچاتے ہیں، ان کو ہوس ہے کسی طرح ہم مسندوں پر، کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور اس عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے پیچھے چلائیں، اور عوام کے خصوصاً نوجوان کہتے ہیں نہیں اب کوئی مسیحا آ گیا، بس یہی ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگا دے گا، کنارے لگا دے گا۔ یاد رکھیے ہمارا رول ماڈل، ہمارا آئیڈیل وہی ہوگا، ہمارا بڑا وہی ہوگا، ہمارا سردار وہی ہوگا جو محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلنے والا ہوگا، جو قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کو دینے والا ہوگا، جو انسانوں کو انسانوں کی غلامیوں سے نکال کر اللہ کا بندہ بنانے والا ہوگا، جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گا، اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑے گا، جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرح در در جائے گا، گھر گھر جائے گا، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کی دعوت دے گا، حدیث کی دعوت دے گا، سیرت کی دعوت دے گا، وہ ہمارا رول ماڈل ہوگا، وہ آئیڈیل ہوگا، صرف وہی شخص ہمارا سردار ہوگا، باقی کوئی عام اور خاص والا ہمارا سردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اکبر نکلے گا، لیکن دجال اکبر سے پہلے چھوٹے 30 دجلو نکلے گے، چھوٹے موٹے دجال جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان سے بھی خبردار رہے۔ اور آج عوام کو دھوکہ دینا اتنا آسان ہے جتنا اس سے پہلے مشکل ہی نہیں تھی۔ ہم کسی کو تھوڑی سی جذباتی تقریر کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہی ہے، اب اسی کا ساتھ دینا ہے، یہیں پہ ہماری نجات ہے، بار بار ٹھوکریں کھانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ ایک جو سجدہ تمہیں گرا گزرتا ہے، وہ ایک سجدہ اللہ کے سامنے جو تم نہیں کرتے ہو، اگر کرتے تو 1000 سجدوں سے تمہیں وہ نجات دلاتا ہے، جو پھر در در کی جا کر تم ٹھوکریں کھاتے ہو اور ہر در پہ سجدہ کرتے ہو۔ کہاں کہاں نہیں ہم ہدایت ڈھونڈتے، کامیابیاں ڈھونڈتے، لیکن قرآن و سنت میں ہم اپنے لیے کامیابی نہیں ڈھونڈتے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر تم ایمان لائے، اسی طرح ایمان لائے جیسے وہ لائے تھے، ان کی مثال بیان کی، تو ہدایت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔ کن کی طرح؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ خطاب تھا یہود و نصارہ سے کہ اگر تم محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کی طرح ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی چارہ تمہارے پاس نہیں۔ اور یہ آیت ہمیں بھی آج بھی اسی بات کی دعوت دیتی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو اسی بات کی دعوت دے گی کہ اگر تم ایمان لائے ابوبکر صدیق کی طرح، عثمان غنی کی طرح، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، علی کی طرح، سعد بن ابی وقاص کی طرح، عامر بن فہیرہ کی طرح، حضرت بلال کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، حضرت زنیرہ کی طرح، حضرت خدیجہ کی طرح، حضرت فاطمہ کی طرح، حضرت عائشہ کی طرح، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کتنی ہی سختیاں برداشت کرنی پڑی جب وہ لوگوں کو قرآن سنانے لگے، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لہو لوہان کر دیا گیا، لیکن حضرت عمر نے قرآن سنانا بند نہیں کیا، پھر بھی سناتے رہے، پھر بھی قرآن کا پیغام لوگوں کو دیتے رہے، پھر بھی وہاں پر مظلوم غلاموں کو آزاد کرتے رہے۔ حضرت سمیہ خاتون تھی، ان سے کہا گیا کہ تم اسلام چھوڑ دو، تم توحید کو چھوڑ دو، تم قرآن کو چھوڑ دو، تم محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ ان کو بہت زیادہ ستایا گیا، اذیتیں دی گئی، اور پھر توانا اونٹ لائے گئے، 4 توانا اور مضبوط اونٹ لائے گئے،
ان کی 2 ٹانگوں میں رسیاں باندھی گئی، 2 اونٹ اس طرف باندھے گئے، 2 اونٹ اس طرف باندھے گئے، اور پھر ان ظالموں نے اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا۔ 2 لخت حضرت سمیہ ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے ان کے، لیکن حضرت سمیہ نے ایمان نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا، محمد ذیشان نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو درکار ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، ان کی کمر پوری جل گئی تھی، کمر میں سوراخ پڑ گئے تھے، ہڈیوں کے بیچ میں سے اندر سوراخ ایسے پڑ گئے تھے کہ اندر کے اعضاء، ان کے پھیپھڑے وغیرہ نظر آتے تھے، لیکن وہ تب بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو درکار ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باندھی تھی کسی کے گھر میں، جب ایمان لے آئی تو مالک جو ان کا تھا اللہ کا نافرمان اور باغی تھا، ان کو ستانے لگا، مارنے لگا، اور خصوصاً بار بار حضرت زنیرہ کے سر پہ مارتے تھے، جس سے ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کلس اسس مار دے بار بار ضرب اسس کلس دے دوئے کسس کلس لائے، لت اسس کلس لائے۔ غلام تھی، آزاد نہیں تھی، اور عورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ معلوم تھا اگر اس وقت یہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو رفتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے، نکھارتا اور سنوارتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکومتیں بھی، مسندیں بھی عطا کرتا ہے، تخت اور تاج بھی عطا کرتا ہے، منافقین کو عطا نہیں کرتا، مومنین کو عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہم سب کو خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گردن میں کس طرح پھندا ڈالا گیا، آنکھیں باہر آ گئی، دم گھٹ گیا، اور کیسے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن تب بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اسلام کے ساتھ چمٹے رہے، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہے، اور اللہ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانوں کا تزکیہ کیا، ان معاشروں کو پاک کیا، اور انسانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کیا، انسانوں کو حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنایا۔ آج اس پرفتن دور میں ضرورت پھر سے اسی بات کی کہ ہم قرآن کی طرف پلٹ آئیں، ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی عظمت قرآن ہی کی وجہ سے، اس امت کی عظمت بھی قرآن اور محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اگر ان 2 چیزوں کو ہم نے نظر انداز کر دیا، پس پشت چھوڑ دیا، تو ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، بار بار گرتے رہیں گے، ایک گھڑے میں سے دوسرے گھڑے میں، ایک کھائی میں سے نکلیں گے تو دوسری میں گریں گے، لیکن راہ کبھی نہیں پائیں گے، ہدایت کبھی نہیں پائیں گے، ہم کامیابی کی اس شاہراہ پہ کبھی بھی گامزن نہیں ہو پائیں گے۔ قرآن کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی خرابی نہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، نصیحت نامہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ یہ انسان سز لیچمس کتاب کے
یہ کسی انسان نے نہیں لکھی. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا آسمان سے. فرشتے اس کو لے کر زمین پر آتے تھے. یہ بہت عظیم کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب. اس امت کی عظمت بھی اسی کلام کی وجہ سے. لہذا اس مہینے تہیہ کریں کم از کم یہ باقی جو 17-18 دن بچے ہوئے، اس مسجد میں بھی قرآن کی تفسیر کا حلقہ لگائے گا. اور رمضان کا مہینہ کام کاج چھوڑ کر دنیاوی جو ہمارے مشغلے ہیں ان کو ترک کر کے، ان کو قربان کر کے عبادتوں کے لیے وقت نکالیں. یہاں پر سر جوڑ کر بیٹھے اور اس رمضان جو بچے ہوئے دن ہیں تہیہ کریں کہ کم سے کم ہم 30واں پارہ قرآن کا تفسیر کا یہاں پر دورہ کریں گے. امام صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے. دین ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وقت کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی. ہم رسمی طور سے رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رسمی اعتبار سے تراویحاں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، زندگیاں نہیں بدل رہی، حاصل کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ روزے رکھنے کے مقصد سے ہم آشنا ہی نہیں، ہم غافل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، انہوں نے روزے رکھے، کس طرح رکھنے ہیں رکھ کر دکھائے. اور روزوں کے ذریعے سے، رمضان کے مہینے کے ذریعے سے نفوس کا تزکیہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی کر کے دکھایا. تقویٰ کس طرح حاصل کرنا ہے وہ بھی کر کے دکھایا. اور کیسا معاشرہ بنایا، کیسی اصلاح کی کہ جس معاشرے کے لوگ پہلے وحشی اور درندے تھے، لوٹ مار کیا کرتے تھے، قتل و غارت گری کرنے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے، شراب پینے پر فخر کیا کرتے تھے، اسی معاشرے کے بارے میں شاعر فرماتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا انا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو درست کرنے کی ضرورت ہے. روزے ہم نے کس لیے رکھنے ہیں اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو ہم نے کس لیے پڑھنا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر تدبر کرنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور تدبر اور غور و فکر کرنا یہ سمجھنے سے بڑھ کر اوپر ہے. تو یہ کیا شروع غور و فکر کرنا، جو نشانیاں ہیں، آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو تم سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں. کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ ونن کیمس خاطر یس نو قرآن سمجھی، یس نو قرآن کریم اس پر تدبر کرے، اللہ تعالیٰ کیمس ہر انسان خاطر ونن تن دلن چھو قلوب گمت لگے. کیا آج ہمارے ساتھ یہی معاملہ نہیں کہ دلوں کو تالے لگ گئے، ہدایت سے ناآشنا ہے، اس لیے ہر چیز کو پکار کرنے والا، چوک چوراہے پر چلانے والا، نوٹنکی کرنے والا ہمیں اپنا سردار نظر آتا ہے. ایک کھوڑ مشنہر بیس کھوڑ صدر. مومن کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بار بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جا سکتا. مسلمان بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، ہم بار بار دھوکہ کھاتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں، اور پھر ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اور پھر تیار ہوتے ہیں کوئی نیا آیا وہ بھی ہمیں دھوکہ دے، وہ بھی ہمارا استحصال کرے. نجات تلاش کرے قرآن و سنت، قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کریں. صرف تلاوت پر اکتفا نہ کریں، تلاوت بھی عظیم عبادت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے صرف لفظ کو اگر محبت کی نظروں سے انسان دیکھے وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب ہے. لیکن حق قرآن کا یہ ہے،
ادنا درجے کا کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، اس کی دعوت کو عام کریں۔ اور جب قرآن کے ذریعے سے معاشروں کا تزکیہ ہوتا ہے تو زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں۔ فرق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کیسا ہے۔ آج ہمیں قرآن کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے، حدیث کی کوئی بات سنائی جاتی ہے، ناچ گانے سے شادیوں میں ہمیں منع کیا جاتا ہے، بے حیائیوں سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، منشیات کا استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ داڑھیاں مونڈنے سے منع کیا جاتا ہے کہ داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو مونڈنا گناہ ہے۔ بار بار سنتے ہیں، 1000 بار سنتے ہیں، لیکن پھر بھی مونڈتے ہیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ احکامات سنتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا سمعنا و آتانا، جیسے ہی کوئی حکم سنتے تھے، نیکی اور بھلائی کی بات ان پر پیش کی جاتی تھی، وہ لپک کر جھپٹ کر اس پر عمل کرتے تھے، جلدی کرتے تھے نیکی کا کام کرنے میں۔ اور جیسے ہی برائی سے ان کو روکا جاتا تھا، ایک دم سے رک جاتے تھے، رجوع کرتے تھے، پلٹ آتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آہستہ آہستہ پھر گناہ کو چھوڑ دیں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایمان جب لائے، ایمان لانے سے پہلے ان کی دوستی ایک خاتون کے ساتھ، جب ایمان لائے وہ خاتون ان کو ملاقاتوں کے لیے پھر سے پیغام بھیجنے لگی کہ ملاقات کے لیے آؤ، مجھے تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے کہنے لگے ایمان لانے سے پہلے میری دوستی فلاں خاتون کے ساتھ، اب میں ایمان لا چکا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل بھی قطع نہیں، اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں کہ تم کسی غیر محرم کی ملاقات کے لیے جاؤ، یہاں تک کہ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی غیر محرم کو اپنی نظروں سے دیکھو، اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاؤ۔ پھر جب اس عورت نے پیغام بھیجا، انہوں نے منع کر دیا، بولا اب قطعاً گنجائش ہی نہیں، میں ایمان لے آیا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، یہ تعلقات میرے لیے اب حرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، وہ رک گئے باز آ گئے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس، اور آئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فضالہ کیا حال ہے، کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس یوں ہی خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ، دست مبارک پہلے ان کے ماتھے پہ رکھا، پھر ان کے سینے پہ رکھا، کہا تم بتا دو کہ تمہارے دل میں تم کون سا ارادہ لے کر آئے، اگر بتاتے ہو ٹھیک، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ تم اپنے دل میں کیا ارادہ رکھتے۔ فضالہ سہم گیا، لرز گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم اپنے دل میں مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آئے۔ فضالہ پر رکت طاری ہو گئی کہ میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں، صرف دل میں ارادہ تھا، میرے کانوں نے بھی اس بات کو سنا نہیں، ان کو کیسے خبر ہو؟ مسلمان ہو گئے، اور کیسا تعلق بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ ان کی بھی دوستی تھی، ان کے بھی تعلقات ایک خاتون کے ساتھ تھے ایمان لانے سے پہلے۔ اس خاتون نے بھی ملاقات کے لیے پیغام بھیجا کہ مجھے تمہاری یاد ستا رہی ہے، ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک تم نے ملنا بند کر دیا، تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم کے پاس ملاقاتوں کے لیے اس سے گپے مارنے جائے، اس سے معاشقے لڑائے، یہ حرام ہے، اور رک گئے اس کام سے۔
آج ہمارے نوجوان یہاں تک کہ ادھیڑ عمر کے لوگ بھی موبائل کا کتنا ناجائز استعمال کرتے ہیں، موبائل پر کیسی کیسی فحاشیاں دیکھتے ہیں اور کس طرح تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کسی غیر محرم خاتون کا نمبر مل جائے، اس سے رابطے کریں، اس سے معاش کی لڑائی، یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ حرام، ہم کسی نہ کسی کی عزت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا صحابہ سے کہ ایمان والے پر ایمان والے کی جان اور اس کا مال حرام، اگر میں کسی کی بہن اور بیٹی اور بچی سے بات کرتا ہوں وہ میرے لیے حرام ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈال، اس کی طرف دیکھنا بھی میرے لیے اجازت ہے، وہ بھی معنی میں اسی کے آتا ہے، اگر میں کسی کی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوں معنی کہ میں کسی کی بہن اور بچی کی عزت پر نظر ڈال رہا ہوں، اس کو اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کو جب منع کر دیا جاتا تھا وہ رک جاتے تھے، ہمیں بار بار سنایا جاتا ہے، ہم سن کے سن ہو گئے لیکن باز نہیں آ رہے۔ وجہ یہی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں، قرآن کو ہم سمجھتے نہیں۔ اگر قرآن کو ہم پڑھتے اور سمجھتے تو مضبوط ایسی دیواریں ارد گرد ہمارے کھڑی ہو جاتی حفاظت ہوتی کہ گناہ ہمارے قریب نہیں آ پاتے۔ یہ قرآن کا ایک عجیب معجزہ ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن سے دوستی لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر دیتے ہیں، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، ایسی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں کہ گناہ کتنی بھی کوشش کرے اس انسان کے قریب بھٹک نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے اندر تو یہ کمال نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم نیکیاں کریں، یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ توفیق تبھی ملتی ہے جب طلب ہوگی، جب طلب ہوگی، جب ہاتھ پاؤں ہم ماریں گے، ہم کوششیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں سے، جانب ہی قریب میں دیکھا کہ 2 منزلہ ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہم ہو کر ایسے نظر ماری، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تعمیر کس کی جاری ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارا ہی فلاں ساتھی ہے، اس کا مکان بن رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ ضرورت سے زیادہ تعمیر کے کام میں یہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے، وہ صحابی جن کا مکان بن رہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس یوں ہی ملاقات کر لی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، کوئی ملاقات کے لیے آتا، کوئی بات کرتا، کوئی پاس بیٹھتا تو پورا متوجہ ہو کر اسی کی طرف بیٹھ جاتے اور غور سے اس کی بات سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے۔ اسے عجیب لگا، صحابہ سے کہا، عجیب سا محسوس ہوا، میرا دل کھڑ رہا ہے، وینچم پھٹن لجمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرن توجہ میں کو، کیا دلیل؟ صحابہ نے کہا جب ہم تمہارے گھر سے گزر رہے تھے ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کہ تم ضرورت سے زیادہ کی تعمیر میں اپنا پیسہ لگاؤ، یہ ضرورت سے زائد جو تمہارے پاس پیسہ تھا یہ غربا میں لگانا تھا، یہ مساکین میں لگانا تھا، یہ بیواؤں اور یتیموں کو دینا تھا، اور یہ دین کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے خرچ کرنا تھا، اور بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی اس کو واپس کر دیتے اس دنیا میں بھی آ کر۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور تعمیر کا کام جو وہاں پر مزدور کر رہے تھے ان کو روک دیا، کہا تعمیر کا کام بند کر دو، گینتی بلچا اٹھاؤ، اوزار اٹھاؤ اور اس مکان کو تہس نہس کر دو۔ دونوں چھت گرا دیے اپنے مکان، زمین کے برابر کر دی۔ برداشت رسول قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میری شروعیت ناراض کیسے، آج ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرمایا تھا اپنے ماتحتوں، اپنے غلاموں کا، اپنے سبارڈینیٹس کا اور نماز کا خیال رکھنا۔
جمعہ میں تو مسجد بھری ہوئی، عصر میں یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مغرب میں کہاں جاتے ہیں؟ فجر میں کہاں جاتے ہیں؟ عشاء میں کہاں جاتے ہیں؟ تراویح میں یہ تعداد کہاں ہوتی ہے نمازیوں کی؟ ایشن کہاں فرق پہ ہوتا؟ ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو میں نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہوں، ان کو خوش کرتا رہوں، ان کو راضی کرتا رہوں، فکر ہی نہیں اس بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بار وہاں سے گزرے اور دیکھا مکان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اس صحابی کو بلایا، کہا یہ کیا معاملہ ہے، تم نے اپنا مکان کیوں گرا دیا؟ کہا جس مکان کو دیکھ کر آپ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، ناگوار ہو گیا یہ معاملہ آپ کے لیے، تو مجھے پھر گوارا ہی نہیں ہوا کہ اس مکان کا میں نام و نشان بھی باقی رکھوں اس زمین۔ آسان کتھا چل پن مکان والوں تہس تہس کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے ایک ساتھی جا رہے ہیں، عمر نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے مردوں کو ریشم کا، سلک کا لباس پہننے سے منع کر دیا ہے، حرام کیا ہے، اور سونا پہننے سے بھی، اور لال رنگ کا اور جو سنترے والا رنگ ہوتا ہے اور جو باقی کچھ تیز رنگ ہوتے ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ ایسے رنگ کے لباس نہ پہنے جائے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے اس رنگ والے لباس۔ ان کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا دیکھ کر کہا، ایسے بولا یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، جو احمق ہوتے ہیں ان کو اگر پورے مضمون بھی سنائے جائے، ان کو پورا قرآن بھی سنایا جائے، ساری حدیثیں سنائی جائے، جو احمق ہوتے ہیں وہ کوئی سبق نہیں لیتے، لیکن سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ فوراً گھر گئے، اپنا وہ کرتا اتارا، آگ جل رہی تھی، اس آگ میں اس کرتے کو پھینک دیا، دوسرا کرتا پہن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کرتے کا، اس لباس کا کیا کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلا دیا۔ کہا میں نے تمہیں جلانے کے لیے نہیں کہا تھا، گھر میں کسی خاتون کو پہننے کے لیے دے دینا۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دیکھ کر آپ برہم ہو گئے، میری غیرت کیسے گوارا کرتی کہ اس چیز کو پھر میں اپنے گھر میں بھی باقی رہنے دیتا، میں نے اس کا نام و نشان ہی مٹا۔ جب صحابہ نے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا، قرآن کو اپنا دوست بنایا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی مضبوط ہو گئی، تو وہی عمر جس کو اپنا باپ کہتا تھا اے عمر تم اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کرو گے، گزارا کیسے کرو گے، تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، تم کیسے اپنا روزگار کماؤ گے، تمہیں اونٹ چرانے تک نہیں آتے۔ اسی عمر نے جب قرآن کو پڑھا، اسی عمر نے جب محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، تو 3 بر اعظموں 35 ممالک کا وہ حکمران بنا اور ایسی حکمرانی قائم کی کہ رہتی دنیا تک ویسی کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ عدل سے، انصاف سے، اخوتوں سے، خیر خواہی سے، جہاں بھی گئے، جہاں بھی حکومت قائم کی، ان زمینوں کو انصاف سے بھر دیا، عدل سے بھر دیا، خیر خواہی اور بھائی چارے سے بھر دیا۔ آج ہے کیا تصور کرے ایمان وال کہ میں 35 ملکوں پر حکومت کروں گا اور انصاف والا، عدل والا نظام قائم کروں گا؟ آج تو ہم بس وہی ہیں، کہیں سے کوئی آ گیا، میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ ٹھوکریں مارتا جاتا ہے، لاٹھی لے کے ہانکتا جاتا ہے اور ہم پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اور اب تو ہم اس بات سے بھی گریز نہیں کرتے کہ وہ ہم سے ایسے نعرے لگواتے ہیں جن سے ایمان ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مشرکانہ نعرے لگانے میں ہم فخر محسوس کر رہے ہیں۔ سوچن سوچن یہ نار کا دینا والے کی وجہ سے اجدبن نہ بس سڑک دینا ہے، بجلی دینا ہے، آپ دینا ہے، بس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلا ایسا زمانہ آئے گا، صبح کو شخص ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، صبح کافر ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا ایسا کیوں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر یہ اپنا ایمان کو بیچ دینے والا۔ آج تک نے سازشیاں پرواز ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، کس لیے؟ تھوڑے سے مٹی کے لیے، اینٹ کے لیے، پتھر کے لیے، میگڈم کے لیے، پانی کے چند قطروں کے لیے۔ اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا تو یہاں پر اس سرزمین پر جو چشمے ہزاروں سال سے جاری اور ساری تھے وہ خشک نہ ہوتے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ زمین آج بھڑک اٹھی۔ اپریل میں تو ہم نے کبھی ایسی گرمی نہیں دیکھی۔ آج سے 20 25 30 سال پہلے کتنے ہی چشمے جاری تھے ہماری ان سرزمینوں پر، کیسے سوکھ گئے؟ کیوں سوکھ گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ان چشموں کو پھر سے جاری اور ساری فرما؟ ہائے افسوس، جہاں اپنے لیے کامیابیاں تلاش کرنی تھی وہاں کر ہی نہیں، اور جگہ جگہ جا کر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ بہرحال چند مٹھی بھر نوجوانوں کی ضرورت ہے اس وقت، مٹھی بھر نوجوانوں، کیونکہ حق والے ہمیشہ قلیل ہوتے لیکن وہ خیر کا باعث بنتے ہیں، قوموں کی تقدیر کو بدل کر پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم لوگوں میں سے ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ نوجوان کچھ ساتھی لازماً ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کے ساتھ لوگوں کو جوڑے۔ اور خیر جو ہے بہت ساری شکلوں میں اور صورتوں میں ہوتا ہے، بہت سی اقسام کا ہوتا ہے، لیکن خیر جو ہم نے اپنی قوم کو دینی ہے ان میں سب سے بڑی خیر جو ہے اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ اس بستی کے نوجوان، چند ایسے نوجوان اپنے آپ کو پیش کریں اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ ہم تیرے کلام کی دعوت دینے والے بن کر رہیں گے، ہمیں اپنے کلام کا، قرآن کا فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، قرآن کو ہمارے سینوں میں بسا دے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم کام ہے کرنے کا۔ اب اس وقت کوئی مصلح موجود تو نہیں، ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی بزرگ ہمارے آس پاس موجود نہیں جو ہمارے نفوس کا تزکیہ کرے۔ شاعر کہتا ہے تو اے مسافر شب خود بن چراغ کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ خود ہی چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر، دو دو چار چار ساتھی جڑ کے ایک دوسرے کی اصلاح کا انتظام کرے، ایک دوسرے کی تربیت کا انتظام کرے، کیونکہ معاملہ ایسا ہوتا ہے ہم قرآن کی دعوت تو دیتے ہیں، سیرت کی دعوت تو دیتے ہیں، تھوڑا بہت اسلامی وضاحت اختیار تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات گھر میں ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے پھر اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے داڑھی والوں سے تو ہم کلین شیو ہی ٹھیک ہے، ایسے نمازیوں سے تو ہم بے نمازی ہی ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے والے نہیں، لوگوں کو قرآن سے دور دھکیلنے والے بن جاتے ہیں۔ صرف احساس سے کم نہ ہوں گے انجمن کے بھیانک اندھیرے، روشنی کے لیے ہم نشینوں اپنے دل کو جلانا پڑے۔ وہی کہ نش پنن پان زالن پن ارمان قربان کرے، پنن راتن ہز نندر قربان کرے، تہجد چھ پڑھن، نوافل چھ پڑھن، تلاوت چھ کرے، پنن پان چھ بڑا پاک تو صاف بناؤ، اور چلتا پھرتا نمونہ بن جانا ہے قرآن۔ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر ہمارے نوجوان بن جائے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ ہمارے جوان بن جائے، صحابہ کا دور پھر سے یاد دلائیں، ایسے ہمارے نوجوان بن جائے، تب جا کر خیر اور بھلائی حاصل ہو پائے۔
تب جا کر عزتیں اور رفتیں عطا ہو پائیں، تب جا کر عدل والا نظام ہم قائم کر پائیں، تب جا کر ہم لوگوں کو جنت کے راستے پر چلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا کرے، قرآن کی سمجھ عطا کرے، قرآن کی محبت عطا کرے، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں اٹھائے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں، ہماری بچیوں، ہماری ماؤں کی اصلاح فرمائے، ان کے دلوں میں بھی قرآن کی عظمت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی، اسلام کی، سیرت رسول، سیرت صحابہ کی محبت ہماری خواتین کو عطا کرے۔ فتنہ دجال سے ہمارے مردوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کی اللہ تعالیٰ حفاظت کی انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔